نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم المقام حضرت پیر مرشد مولانا سید اسماعیل تنویر مشتاقی صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ و حضرت پیر مرشد مولانا سید نجم الدین صاحب دانش قبلہ مدد اللہ علیہ. محترم سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہماری آج کی یہ دوسری محفل ہے جو الف لام میم اکیڈمی کے زیر تحت رکھی گئی ہے، اور یہ جو اسپیشل دینی لیکچر کی جو سیریز شروع ہوئی ہے اس کی یہ دوسری محفل ہے. اور آج کی اس محفل کا جو عنوان دیا گیا ہے اصول زندگی، یعنی پرنسپلز آف لائف، انٹینشن، پرامیس، ٹروتھفلنس، ایٹیکویٹ اینڈ کوالٹیز آف دا رائٹیئرس. محترم سامعین، دیکھیے یہ آج کی محفل کے جو ہے 6 عنوانات دیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں 6 عنوانات پہ پورا بولنا جو ہے مناسب نہیں ہے، مگر تھوڑا تھوڑا اس کو ضرور ہم بولیں گے، کیونکہ بانیان الف لام میم اکیڈمی کی طرف سے جو ہے یہ عنوانات دیے گئے ہیں، یعنی کہ زندگی کے اصول، ارادہ، وعدہ، سچائی، آداب اور صالحین کے صفات. یہ 6 جو ہے عنوانات ہیں، یہ 6 عنوانات ہیں. محترم سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس پرآشوق دور میں جہاں پر لوگوں کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، ایسے میں رب العالمین نے ہم سب کو دینی محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. زندگی کے جو اصول کے عنوان ہیں ارادہ یعنی نیت اور وعدہ، سچائی، آداب، صالحین کے صفات. ہم مختصر اس کے بارے میں سنیں گے. اس وقت کیا ہے معلوم ہے، در حقیقت جو ہے دیکھیے کہ مذہب کی جو اہمیت ہے نا اس کو اجاگر کرنا ہے. ہمیشہ جو ہے جیسا کل ہمارا عظمت قرآن کے ساتھ یہ کیا گیا تھا امپورٹنس آف ریلیجیس، یہ عنوان جو دیا گیا ہے بڑی اسی کی وجہ سے یہ محافل رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے دین کی عظمت اجاگر ہو. آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے قوم کے اندر جو ہے، چونکہ ہم کو ہماری قوم کا درد ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم میں جو ہے مذہب سے دوری بہت ہو رہی ہے. لوگ مذہب سے جو ہے بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں. ہم گھر کا بھی ماحول دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ماں باپ جو پہلے کے ماں باپ تھے، آج سے 40-50 سال پہلے، وہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، بچوں کو جو ہے دین کی باتیں سکھاتے تھے، اخلاق، آداب وغیرہ سکھاتے تھے. اور آج بچے جب شعور کو پہنچ رہے ہیں، جب بچے آنکھ کھولتے ہیں، کچھ سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ خود فون میں سجدہ کرے ہوئے، ماں باپ کا خود جو ہے سر جو ہے فون کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں کو کیا تربیت ملے گی؟ آپ بتائیے. تو اس کے لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ماں باپ بھی سیکھیں کہ ہم کو بچوں کی تربیت کرنا ہے. دیکھیے حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اولاد کا ولی بنایا ہے. آپ کی پرسش ہوگی کہ آپ نے اولاد کی کیسی تربیت کی ہے. آپ کا کام ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت دے. آپ سے پرسش ان کے بارے میں ہوگی کہ آپ نے ان کو جو ہے صحیح راستہ نہیں بتایا، صحیح تعلیم نہیں دی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ماں باپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنا وقت نکال کر اللہ کے سامنے پرسش ہوگی یہ سوچ کر اس ڈر اور خوف سے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سکھائیں، ان کو لے کر بیٹھیں. بچہ جو ہے اسی وقت نمازی بنے گا جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا. بچہ جو ہے جب آپ کو دیکھتا کہ جو ہے آپ نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں، دیر ہو گئی، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، جلدی بھاگ رہے نماز کو، تو بچوں میں وہ صفات پیدا ہوتی ہے. لیکن ماں باپ فون میں رہیں گے اور بچوں کو بولیں گے نہیں تو حافظ قرآن بن جا،
تو 5 وقت کا نمازی بن جا، اور تم سوتے رہیں گے اور جو ہے بچوں کو بولیں گے کہ بھائی اب تم نماز کو جاؤ، تو یہ ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے یہ اصول بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ الف لام میم اکیڈمی کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑوں کو بھی جو ہے یہ ترغیب دی جائے کہ بھائی گھر کا ماحول کیسا ہونا۔ دیکھیے یہ بیسک عنوانات کو جو ہے اس فقیر کے سامنے انہوں نے رکھا ہے: زندگی کے اصول، ارادہ، وعدہ، سچائی، آداب اور صالحین کے صفات۔ یہ جو ہے عموماً جو ہے ہمارے جلسوں میں یہ بیان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارے جلسوں میں دیدار خدا، توکل، ذکر اللہ اور جو ہے مہدویت کی سیرت، مہدی موت کے معجزات، یہ عنوانات میں جو ہے مہدویت کے بارے میں، ایمان اور عقیدے کے بارے میں، سچائی کے بارے میں ایسی عنوانات، بڑے بڑے عنوانات دیے جاتے ہیں، یہ عنوانات نہیں دیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ فقیر بھی جو ہے ان عنوانات میں جو ہے مخاطب نہیں کرا ہے، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ ہم جو ہے اس جو بیسک جو عنوانات ہیں اس پہ مخاطب کر رہے ہیں۔ اصول زندگی میں دیکھیے آپ، پرنسپلس آف لائف میں، زندگی کے اندر ہر انسان کی زندگی میں ایک دن کا ہم معاملہ لیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، تو اس کا جو اصول ہونا چاہیے بحیثیت مہدوی، سب سے پہلی چیز صبح اٹھے پہلی سانس آپ آنکھ کھول کے لیے تو ذکر اللہ سے ہونی چاہیے۔ ذکر اللہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس، یہ الگ عنوان ہے، اس کے اوپر حالانکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان کیا جا سکتا ہے، اور صرف آپ کو ذکر اللہ کا نام بتایا جا رہا ہے، آپ کا کام ہے کہ اس پر اسٹڈی کرے، معلومات کر کے ذکر کرے۔ تو آپ کی جو زندگی کا جو اصول ہونا چاہیے بحیثیت مہدوی، یہ فقیر بتا رہا ہے کہ آپ کی شروعات ذکر اللہ سے ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن۔ اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کی زندگی کا وہ دن بیکار ہے۔ آپ کی شروعات اسی سے ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر، نماز اور جو ہے تلاوت قرآن۔ چونکہ نماز فجر سے پہلے بھی آپ وضو کے لیے جاتے اور اٹھتے بیٹھتے، کچھ بھی آپ جو ہے ہر کام کرتے، وہ پورے لمحات میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں پہلے تلاوت قرآن کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس کی تلاوت کرو۔ اب تلاوت قرآن کا ذکر آنے کے بعد اصول اور مراتب پہ اللہ تعالیٰ بتا دیے دیتی ہے۔ تلاوت قرآن کا درجہ تو آپ کو معلوم ہے بہت بلند ہے۔ اب تلاوت قرآن کے بعد اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ تلاوت قرآن سے افضل نماز ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر ان سب سے بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تلاوت قرآن، نماز اور پھر ذکر اللہ، تو ذکر اللہ سب سے بلند چیز ہے، اور نماز میں خود اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جو ہے اللہ کا ذکر آپ کا چلتے پھرتے ہونا چاہیے، یہ اصول زندگی میں آپ داخل کر لیں گے جب وقت ملا۔ دیکھیے اگر آپ بھول گئے پھر یاد آتے پھر اللہ کا ذکر شروع، تو ایسا جو ہے آپ کی روٹین ہونا چاہیے، دن بھر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر 2 وقت تو جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جو ہے جماعت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اس کی الگ فضیلت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے اصول زندگی میں جو ہے ہماری شروعات ذکر اللہ سے ہو، نماز سے ہو، تلاوت قرآن سے ہو۔ پھر اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیجیے کہ نماز، ذکر اللہ، تلاوت قرآن کے بعد آپ کیا کرنا چاہیے دن بھر۔ کھانا پانی سونے سے ہٹ کے بات ہے یہ کہ آپ کے اصول زندگی میں اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اخلاق سب سے بڑا معیار ہے آپ کی زندگی کا۔ اخلاق ہی سب کچھ ہے انسان کی۔ انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ تو آپ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہے۔ اصول زندگی میں یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنا خود کا محاسبہ کرے آپ کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں نہیں ہے۔ دیکھیے جب اخلاق کی بات
اگر آپ اس کو جو ہے سیمنٹ کر سمجھ سکتے ہیں اور اس کو تھام سکتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں تو سن لیجئے کہ اخلاق کی سب سے بہترین اور ایک ہی جملے میں جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا سلوک اور برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک. یہ اخلاق کی تعریف ہے. میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کے بجائے ایک ہی جملے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو پکڑ لیجیے. آپ کا معیار اسی وقت نظر آتا کہ آپ برے کے ساتھ کیسا رہے. اچھے کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا رہتا, مگر برے کے ساتھ آپ کیسے رہ رہے وہاں کے اخلاق معلوم ہوتے. تو اپنی زندگی میں اس کو تھام لیجیے, کیونکہ اخلاق آپ کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب رہے گا جس کے اخلاق اچھے. کیا جملہ ہے دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون نہیں رہنا چاہتا, مگر آپ فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے. جیسا کہ مثال کے طور پہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ یہ اخلاق مہدی موعود علیہ السلام کے تھے. تو پھر رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے دیکھ لیجیے آپ. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المال کا مال جو ہے تقسیم کر رہے تھے, اور جس چبوترے پہ آپ بیٹھے تھے وہاں پر جلیل القدر خلفاء بھی تھے, صحابہ بھی تھے. حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق سے جلیل القدر جو ہے آپ کے صحابی اور خلفاء, حضرت علی, حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ سب تھے. ایک دیہاتی شخص کیا کرا, آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے, اس چبوترے میں بیٹھ کے آپ تقسیم کر رہے ہیں, ایک دیہاتی شخص آیا, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو رومال تھا اس کو زور سے کھینچا, اتنا زور سے کھینچا کہ برم آ گیا. آپ پریشان ہو کے پلٹے آپ. تو وہ دیہاتی شخص بولا کہ اے محمد, حالانکہ مسلمان تھا, اے محمد میرے حصے کا جو مال ہے وہ مجھے دو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تلوار پہ ہاتھ رکھ دیے, بولے کہ یہ بدبخت بد اخلاق کو جو ہے میں مدہ چکا دوں گا. پھر آپ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے بولے تجھے معلوم ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, تو نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے, بدتمیزی کی ہے. تو ان کو بولا کہ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں محمد رسول اللہ کے اخلاق کو جانتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اور آج ہم کیا کرتے بتائیے آپ. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے, ہم کو جو ہے رسول اللہ کی جو ہے اخلاق, ان کی زندگی ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے, تو ہم کیا کرتے بتائیے. راستے سے چلنے والے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہم کوئی ہمارے کو تکلیف دے دیا تو ہم کیسا جیسو کرتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی محفل میں صحابہ کے ساتھ جو ہے قرآن کی باتیں بیان کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں اسلام کی. ایسے میں ایک صحابی آئے, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے انگور دیے. انگور دینے کے بعد آپ کھڑے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور لے کے کھائے. تو وہ جو لانے والے صحابی تھے وہ خوش ہو گئے کہ میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھائے. اور کون خوش نہیں ہوگا بتائیے آپ. تو مسکرائے, خوش ہوئے. تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا مسکرا رہے, تو پھر دوسرا انگور کھائے تو خوش ہوتے تھے. ایک کے بعد ایک انگور جو ہے پورے انگور کھا لیے. تو انہوں جو ہے بہت خوش ہو کے چلے گئے. تو صحابہ جو روز بیٹھتے تھے, دن رات آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے طبیعت کے خلاف کام کیا ہے. آپ کے پاس جو بھی چیز آتی تھی آپ تھوڑی کھا کے ہم کو دے دیتے تھے, مگر آج آپ نے ہم کو نہیں دیا بلکہ خود کھا لیے, پورا کھا لیا, انگور پورے کھا لیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ انگور کھٹے تھے, اگر میں تم کو دیتا تو تم بتا دیتے. وہ دینے والے شخص کتنا خوش ہو رہے تھے, میں چاہتا تھا کہ ان کی خوشی برقرار ہو. آپ خود سوچئے کہ کتنی پیاری بات ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ان کو سیکھنا چاہیے, اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. ہم ہمارے گھر میں کیسا سلوک کرتے ہیں, کیونکہ اخلاق کا سب سے زیادہ حق اس کے ساتھ ہے. آپ کے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے اخلاق کے حقدار سب سے زیادہ اس کی بیوی ہے فرماتے ہیں. اور آج جو ہے اگر ہم اپنے
بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، ان کے اوپر چیخیں گے، چلائیں گے، تو یہ ہمارے اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. تو ہمارا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ اصول زندگی میں. اب دیکھیے آپ، دوسری بات یہ ہے اخلاق کے اندر اصول زندگی میں جو مین امپورٹنٹ اور ایک چیز آتی ہے، ذکر اللہ، نماز، تلاوت قرآن اور اخلاق کے ساتھ ایک اور ایک چیز یہ آتی ہے کہ آج کی دنیا کا سب سے بہترین انسان اگر کسی کو بننا ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری دنیا میں آپ کے محلے یا گھر کی بات نہیں بتا رہا، ساری دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نیک انسان، تو ہمیشہ اصول زندگی میں یہ آپ بات اپنا لیجیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہیے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس اتنی بات کر لیجیے. آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے آپ محسوس کرتے رہیں کیا میری بات سے کسی کو تکلیف ہونی، کیا میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہونی. بس آپ سب سے بہترین اور نیک انسان ہو گیا، کیونکہ یہ دو خطرناک چیزیں ہیں، اسی سے دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے، آپ کے ہاتھ اور آپ کے جو ہے زبان سے. تو ان تمام چیزوں سے آپ باہر نکلے اور جہاں جہاں اپنی نفس کا محاسبہ کرتے رہے کہ اصول زندگی میں یہ بات شامل رہے کہ میری نفس کہیں غلط خواہشات میں تو نہیں جا رہی ہے، میری نفس کی وجہ سے میں غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں. نفس کے اوپر ہمیشہ نظر رکھے، نفس کا محاسبہ کرتے رہے، کیونکہ نفس جو ہے 3 قسم کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قسم کی نفس کے بارے میں بیان فرمایا ہے. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو ہے جب اس کیفیت میں انسان آتا ہے تو صرف برائی کرتا ہے. نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا، یہ نفس ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا. نفس لوامہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کبھی اچھائی کی طرف لے آتا، کبھی برائی کی طرف لے آتا. مگر نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہمیشہ اچھائی کی طرف آپ کو لے جاتا، اس کی طرف راغب کرتا. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میری نفس کو جو ہے نفس مطمئنہ پہ قائم رکھے اور مجھے اچھائی کی ترغیب ملتے رہے. تو یہ اصول زندگی میں صرف چند باتیں ہیں جو اس کو مختصر کر کے، چونکہ جو ہے 6 عنوانات دیے گئے ہیں تو ہم کو پورا دیکھنا ہے، ورنہ ہم جو ہے یہ نفس کی بات آئی تو نفس ہی پہ جو ہے بے حساب اچھا بہترین عنوان پر 1 گھنٹہ آپ کو سمجھا سکتے تھے. اور جیسا کہ اخلاق کی بات آئی تو، ادب کے بارے میں بات آئی تو، یہ سب چیزیں ہیں نا. جیسا کہ اصول زندگی میں سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور اب دیکھیے مختصر سا بولتے ہوئے ہم یہ پرنسپلز آف لائف جو ہمارے زندگی کے اصول کا جو عنوان ہے، ایک ہم خالی جھوٹ اور سچائی کے بارے میں بتا کے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ سچ اور جھوٹ یہ 2 چیزیں ہیں. آپ یا تو سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی جو ہے دونوں ملا کے ایک ساتھ بول رہے ہیں. تو یا تو آپ سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے. تو پھر اب آپ دیکھیے کہ سچ کی جو ضد ہے وہ جھوٹ ہے. تو عنوان میں آپ یہ دیکھ لیجیے ہمیشہ اپنا محاسبہ پرنسپلز آف لائف میں یہ کرتے رہیں کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کبھی بھی جھوٹ بات نہ نکلے، جھوٹ سے دور رہیں. بچوں کو ایک ترغیب دے کہ 10,000 کا نقصان ہو گیا تو بول دو بیٹا، جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنا تو اس سے زیادہ نقصان دے. اب دیکھیے آپ جھوٹ کے بارے میں اسلام کے اندر جو تعلیم ہے، جھوٹ ایک ایسا بڑا گناہ ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کی فطرت ہے اور آپ کی جو ہے
سیرت کا یہ بڑا بہترین پہلو ہے کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں. یہ اسلوب ہے رسول اللہ کا, یہ طریقہ تھا, اور یہی اسلوب قرآن کا بھی ہے. قرآن میں بھی بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بیان کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کو گنانے کے بجائے آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. جس انسان میں جھوٹ نہیں ہے وہ گناہوں سے بچ گیا. بچہ کا آپ آزما کے دیکھیے, کیونکہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی. کون سا بھی گناہ دیکھ لیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. جس آدمی نے جڑ کو کاٹ دیا تو پھر اس کا جھاڑ جو پنپ نہیں سکتا, گناہ پنپ نہیں سکتے اس کے. تو اپنے بچوں کو آپ سکھائیے کہ جھوٹ نہ بولے. آپ نماز نہیں پڑھے تو وہ تو نہیں پڑھے بھائی, مگر جھوٹ بولیں گے تو ہم اس سے زیادہ ماریں گے, اس سے زیادہ سزا دیں گے. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں. دیکھیے سچ بولنے والا انسان کے اندر خود بخود طاقت آیا. سچ بولنے والا انسان کبھی ذلیل نہیں ہوتا, خوار نہیں ہوتا, مگر جھوٹ بولنے والا انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا. جھوٹ بولنے والا انسان کو کوئی دوست نہیں رکھتا. سچ بولنے والا انسان اللہ کے قریب ہے, جھوٹ بولنے والا انسان اللہ سے دور ہو جاتا. تو ہمیشہ سچ پہ قائم رہے, اپنا محاسبہ کرے. حالانکہ اس کے اندر جو عنوان دیا گیا ہے ایکویٹ جو ہے سچائی, جو ہے سچائی اس میں بھی آ جاتا ہے. یہ پرنسپلز آف لائف کے اندر آ جاتا آپ کے کہ جو ہے آپ سچ بولتے رہیں. جھوٹ سے ہمیشہ نقصان ہے, ہر ایک کو نقصان ہے. میں مختصر کر رہا ہوں. ہم دیکھے ہوں گے یہاں تو ہمارے استاد بیٹھے ہوئے, رشید سر بیٹھے ہوئے ہیں. 4th کلاس کے اندر جو ہے ہم جو ہے بچپنے میں پڑھے تھے, آج ہے یا نہیں معلوم ہو کہانی, کہ ایک بچہ جو ہے بکریاں چرانے جاتا تھا اور دوسرے لوگ کھیتی باڑی میں کام کرتے رہتے تھے. تو اچانک وہ بچہ جو ہے پکارنے لگا, شیر آیا شیر آیا. تو پورے لوگ جو ہے بھاگ کے آئے اس کو بچانے کے لیے. تو وہ ہنسنے لگا, بولا کہ میں جو ہے مذاق کر رہا تھا. پھر دوسرے روز ایسا ہی ہوا کہ اس نے پکارا کہ شیر آیا شیر آیا. تو سب لوگ اس کو بچانے کے لیے آئے, مگر جو ہے شیر نہیں تھا, اور وہ پھر سب کو بولا کہ میں مذاق کر رہا تھا. تیسرے روز یہ ہوا کہ صحیح بھی شیر آ گیا اور وہ پکارنے لگا کہ شیر آیا شیر آیا, اور کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا اور اس کی جان چلے گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. آپ کا معیار ختم ہو جاتا, آپ کے اوپر لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے, آپ کی عزت نہیں رہتی. اور آج مسلمانوں کا جو حال ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولنے لگے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, وعدہ بھی اس میں عنوان دیا گیا ہے پرامیس. جو وعدہ خلافی کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یاد رکھیے آپ. جھوٹ سے بچیے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ایک صحابی آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان بخیل ہے, یعنی کنجوس ہے, کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان جو ہے بے عمل ہو سکتا ہے. بولے بے عمل بھی ہو سکتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیکن ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, ایک مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بات ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹے کو مسلمان ہونے سے نکال بھی دیا. حدیث ہے الکذاب لا امتی, جھوٹا میری امت سے نہیں ہے بولے. اور آج نوجوانوں میں جھوٹ تو ایک فیشن بن گیا ہے. ارے میں مذاق کر رہا تھا. بھائی ایک واقعہ تو بھی بتا دو اسلام کے اندر یا قرآن میں کوئی بات بتا دو کہ مذاق سے جھوٹ بول سکتے. مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. جہاں آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا, جھوٹ بولا, چاہے وہ دوستوں میں ہو, ماں باپ کے پاس ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ مسلمان باقی نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مسلمانیت کو جو ہے نکال دیا ہے, اس کو قلم کر دیا ہے.
کیونکہ آپ نے جھوٹ کہا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اسلام کی تعلیمات کو آپ پڑھیے. لوگ بولتے ہیں بھائی میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو یہ بھی تو تعلیمات سے آپ آراستہ ہونا چاہیے کہ جو انسان جھوٹ بولتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں آیا ہے کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدوا ایسی نکلتی منہ سے کہ فرشتے 40 قدم دور ہو جاتے ہیں. 40 قدم تک جو آپ کے جو ہے فرشتے ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں. اتنی بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے والے انسان. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو ہے لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. بولے جہاں اللہ نے قرآن میں شیطان پر لعنت بھیجا ہے جھوٹوں پر بھی لعنت بھیج رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ شیطان کی فہرست میں آ گئے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ شیطان کی فہرست میں آ گئے. اور اب اس عنوان کو سمیٹتے ہوئے، حالانکہ یہ عنوان بھی بڑا ہے، اس عنوان کو سمیٹتے ہوئے میں یہ فقیر بتانا چاہتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے. جھوٹوں میں بھی ایک معیار ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ بحیثیت مہدوی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ سب سے بڑے جھوٹ سے ہم کو بچا لیا. ایک ہوتا ہے ظاہری جھوٹ جو زبان سے بولے سامنے ہے وہ جھوٹ ہے. جیسا ایک بت ہے سامنے دکھ رہا وہ جھوٹ ہے. وہ خدا نہیں ہو سکتا لیکن وہ دکھ رہا، یہ دکھتا ہوا جھوٹ ہے. لیکن ایک ہے باطنی جھوٹ جو چھپا ہوا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے اس سے ہم کو بچایا اور وہ ہے آپ کی حنا، آپ کی نفس. آپ کی نفس جو ہے یہ خطرناک آپ کا دشمن بھی ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے یہی تعلیم دی کہ انا کو فنا کرو، میں نہیں ہوں. یہ میں ہی انسان کو سب جگہ برباد کرتا ہوں. میں کی وجہ سے انسان ہر جگہ نقصان اٹھاتا. جو میں بولتے رہتا، بکرا جتنا میں بولتا دیکھیے اتنے بکرے کٹتے. نفس میں جہاں بولے آپ کی نفس کٹنے والی ہے. میں نہیں ہوں بولے تو اس کو مینا کو کوئی کاٹنے نہیں دے دیا. تو جو ہے جتنا ہو سکے میں سے بچیے. یہ جو اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے آپ کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. خود شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نفس باقی تو فساد باقی. جہاں فساد ہوا تو سمجھ جاؤ اس کے اندر نفس ہے. جس انسان کے اندر نفس نہیں رہتا، میں پر نہیں رہتا، ارے میں کو بولا، میں کو گھور کے دیکھا، اب فساد شروع. مہدویوں کی یہ صفت رہی ہے کہ ہم مچھلی کی صفت والے رہے. آپ مچھلی کے سامنے آڑا بن کے دودھی ڈالیے، مچھلی پلٹ کے چل جاتی، لڑتی نہیں آپ سے. بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہدوی لوگ کیسے تھے. بندگی میاں کی جو ہے 27 جگہ سے اخراج ہوا، حالانکہ بندگی میاں کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. مگر جب بات بالکل ہی تلوار لے کے آپ کی جو ہے گھر والوں کو آپ کو مارنے کے لیے کوئی آ جائے تو مدافعت ہوئی. بچاؤ میں جو ہے آپ نے لڑا. سمجھ رہے آپ؟ تو جہاں دو ایک ساتھ لڑتے تو سمجھ جاؤ نفس ہے وہاں پر. شاید دلاور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس باقی تو فساد باقی، فساد باقی نفس باقی. تو آپ اور ایک شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے، ایک شاعر اس معاملے میں کہتا ہے کہ اگر آپ ایک جاہل سے لڑیں گے تو ظاہر یہ ہوگا کہ جاہل ہے دو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا جاہل ہے اور اس سے آپ لڑ رہے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جاہل ہے دو. جب آپ سامنے والے کو جاہل سمجھ رہے ہیں تو آپ لڑنے کیوں بھائی؟ آپ بچ کے نکل جائیے. اگر آپ بھی میدان میں کود گئے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک جاہل سے لڑیں گے تو ظاہر یہ ہوگا کہ جاہل ہے دو، دوسرا بھی جاہل ہی ہے، اس واسطے تو لڑا. تو اپنے آپ کو بچائیے، اپنی زندگی میں اس کا محاسبہ کیجیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بیسک نالج ہے اسلام کی، پرنسپلز آف لائف میں آپ اس کو داخل کر لیجیے، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے. اب ہم جو ہے دوسرے عنوان پر آتے ہیں، ارادہ، نیت. اعمال کا ثواب ملنے والا ہے. آپ کے ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ. الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ
ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. میں اس عنوان کو بھی جو ایک بڑا عنوان ہے اس کو میں سمیٹتے ہوئے 2-3 باتیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیے آپ، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا، اس سے جو ہے آپ کو سب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے بے انتہا نمازیں پڑھا، روزے رکھا، خیر خیرات کرا، بہت نیکیاں کرا، حج بھی کرا، قربانی کرا، سب کرا. لیکن جب محشر میں جو ہے اس کو اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، جب وہ کھول کے دیکھے گا تو اس میں حج لکھا ہوا نہیں ہے، نمازیں لکھی بھی نہیں ہے، روزہ لکھا ہوا نہیں ہے، خیر خیرات نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ میں تو نیک کام کرا، میں حج کرا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، میں روزے رکھا، نماز پڑھا، خیر خیرات کرا، قربانی کیا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں تو جو ہے میں گناہ کرا سو لکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کہے گا کہ بے شک تو حج کرا، مگر حج کر کے آنے کے بعد کیا کرا؟ تو نے فلاں شخص کو دیکھا جو مالدار تھا اور جو ہے یہ سوچا کہ دیکھو اللہ نے اس کو اتنا مال دیا مگر یہ حج نہیں کرتا، خالی بیٹھا ہوا ہے، نیکی کا کام نہیں کرتا، تو ہم نے تیرے حج کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیا. تو نماز پڑھ کے نکلا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو نے دیکھا کہ وہ اس کو تو دیکھ کے یہ سوچا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، بیکار انسان ہے، ہم نے تیری نماز کا ثواب اس کو دے دیا. خیر خیرات کرنے کے بعد تو نے سوچا کہ فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا، تو وہ خیر خیرات نہیں کرتا، ہم نے تیرے خیر خیرات کا ثواب اس کو دے دیا. محترم سامعین، جو آپ نیک کام کرتے ہیں، جتنا نیک کام کرتے ہیں، آپ اس کو عاجزی سے، انکساری سے سنبھال کے رکھیے. جہاں آپ نے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھا، ختم، آپ کا پورا ثواب چلے گا. نماز پڑھنے کے بعد یہ خوف ہونا چاہیے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، کہ کہاں غلطی ہو گئی تھی. گھبرانا چاہیے، کانپنا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا، یہ بھی ہمارا عنوان ہے. صالحین کے صفات میں یہ شامل ہے. کوالٹیز آف رائٹیس میں جو ہے یہ عنوان آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اعمال کو بچائیے. اس طرح آپ کمانے کے بعد آپ کی تنخواہ کو، آپ کی محنت کے پیسوں کو حفاظت سے چھپا کے رکھتے، ویسا ہی اس کی حفاظت کیجیے آپ کے اعمال کی. جہاں آپ نے یہ سوچا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، تو فلاں کو آپ کا ثواب چل جاتا اور اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں آ جاتے. تو آپ کبھی بھی فخر مت کیجیے اپنے اعمال پہ. ہمیشہ جو ہے عاجزی، انکساری، تواضع، جھکاؤ. اور یہ اولیاء اللہ کی بھی شان رہی ہے. بڑے بڑے اولیاء زندگی بھر اللہ کی یاد میں رہے، مگر آخری دم تک آپ نے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں جانا. اور ایسے کئی واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، میں جو ہے اس کو طول نہیں دینا چاہتا، بڑھانا نہیں چاہتا. آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے نیتوں کے حساب سے آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اب جیسا کہ دیکھیے حقیقی نیکی کیا ہے. حقیقی نیکی جو اصل جو نیکی ہوتی ہے، نیکی کو اگر ایک الفاظ میں بیان کیا جائے تو نیکی وہ ہے جس کو کرنے کے بعد بھول جائے. آپ بھول گئے تو وہ نیکی محفوظ ہو جاتی، یاد رہی تو وہ آپ کو فخر میں مبتلا کر دیتی، ارے میں یہ کام کرا ہوں. نیکی وہ ہے جو کر کے بھول جائے، اور گناہ وہ ہے جو کر کے یاد رکھے، کیونکہ بار بار آپ کو توبہ کرنے پہ مائل رہتا ہوگا، ارے میرے سے یہ نہیں ہونا تھا. تو ہمیشہ نیکی کو کر کے بھول جانا. کسی کو ارے میں اس کا ساتھ دیا تھا، میں اس کی یہ خدمت کرا تھا، میں یہ نیک کام کرا تھا. آپ جتنا یاد کریں گے شیطان اس حربے کو استعمال کرتا اور آپ کو غرور و تکبر میں لا کے آپ کے نیکیوں کو ضائع کر دیتا. تو ہمیشہ آپ نیکیوں کو جتنا ہو سکے پانے کی کوشش کریں اور کرتے جائیں، ذخیرہ بناتے جائیں اور بھولتے جائیں اور کرتے جائیں. تو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ حقیقی نیکی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیے. ایک باپ تھا،
اپنے جو ہے اس کے 3 بیٹے تھے، جائیداد وغیرہ بہت تھی اس کے پاس، تو ان کیا کرا، تینوں بیٹوں کو بلا کے میرا تو آخری وقت آ گیا، یہ اتنی جائیداد تمہاری، اتنی تمہاری اور اتنی تمہاری، تینوں میں تقسیم کر دیا جائیداد کر کے ان لوگوں کو ایک ہیرا بتایا، نایاب ہیرا تھا، وہ پوری جائیداد سے قیمتی تھا، وہ بتا کے بولا کہ اب میری باقی کی زندگی میں اگر کوئی بیٹا نیک کام کرتا ہے تو میں یہ ہیرا اس کو دے دوں گا۔ اب وہ تینوں بیٹے جستجو میں رہے کہ اب ہم نیک کام کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹا آیا، اس نے کہا کہ ابا جان وہ ہیرا مجھے دے دیجیے، میں نے نیک کام کیا ہے۔ باپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا؟ تو کہا کہ میں راستے سے جا رہا تھا، جو ہے ایک بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا، پانی کا بہاؤ تیز تھا، سب لوگ وہاں پر تھے، مگر میں نے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے اس پانی میں کودا اور بچے کو بچا لیا۔ باپ نے کہا کہ ہاں تم نے بہت اچھا نیکی کا کام کیا، اگر میری زندگی کے اور آخری حصے میں بیٹے جو ہے دوسرے بیٹے اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں تو یہ ہیرا میں تم کو دے دوں گا۔ تھوڑے دن کے بعد اور ایک بیٹا آیا، بولا کہ ابا جان میرے کو وہ ہیرا دے دیجیے۔ تو باپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کام کیا؟ تو کہا کہ ایک شخص کو میں قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ مجھے دے نہیں رہا تھا بلکہ وہ اور ضرورت مند تھا، تو میں نے اس کے قرضے کو معاف کیا اور پیسے دے دیا۔ باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا نہیں کام کیا تم نے، اگر میری باقی کی زندگی میں تیسرا بیٹا اور کوئی نیکی نہیں کرتا ہے تو یہ ہیرا لازمی طور پر تم کو ملے، تم نے پہلے کی نیکی سے اچھا کام کیا۔ اب کچھ اور دن کے بعد تیسرا بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ ابا جان وہ ہیرا مجھے دے دیجیے۔ تو باپ نے پوچھا کہ تم نے کیا نیکی کا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو گھاٹی سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک جانی دشمن نشے کی حالت میں دھت پہاڑ کے پتھر پہ جو ہے اس طریقے سے لیٹا ہوا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی کروٹ لیتا تو اوپر سے گر کے مر جاتا۔ تو میں نے اس کو بچایا اور میں نے اپنے منہ پہ کپڑا باندھ لیا تاکہ وہ دیکھ کے شرمندہ نہ ہو، تاکہ وہ دیکھ کر مجھے شرمندہ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ دشمنی کرتا رہا اور یہ مجھے بچا رہا ہے، کہ یہ سوچ کے وہ شرمندہ نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے منہ پہ کپڑا باندھ لیا اور اس کو واسطے اللہ کے بچا لیا۔ تو باپ نے کہا کہ یہ حقیقی نیکی ہے کہ تم نے صرف اللہ کی نظر میں اللہ کے واسطے جو ہے احسان نہ جتاتے ہوئے نیکی کی ہے، یہ ہیرے کے حقدار تم ہو، بلکہ ہیرا اس کو دے دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ حقیقی نیکی وہ ہوتی ہے جس میں تم کسی کے اوپر احسان نہ جتائے۔ جہاں آپ نے احسان جتایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، ختم، آپ کی نیکی ضائع ہو گئی۔ یہ فقیر آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہے کہ اصول زندگی میں جہاں پر ہم کو جو ہے ارادے کی بات آتی ہے، نیت کی، تو ہر نیکی میں یہ نیت ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ انٹینشن ہونا چاہیے کہ میں اس کا احسان نہیں جتاؤں گا، یہ تو شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں کسی کے کام آ سکوں، ورنہ ہر شخص خالی ہاتھ آیا ہے۔ اور جتنا جو کچھ جس کے پاس ہے، قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین کے بیچ جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ تم کو اللہ نے تھوڑے دن کے لیے دیا ہے، تمہارے بعد یہ جائیداد پھر کسی کو جائے گی، پھر اس کے بعد کسی کو جائے گی، پھر کسی کے بعد کسی کو، پھر آخری میں اللہ ہی کو جانے والی ہے یہ سب۔ یہ تمہارا نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے تمہارا دنیا میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم کھاتے ہو اور جتنا پہنتے ہو، اتنا ہی تمہارا حصہ ہے، باقی جتنا ہے وہ سب دوسروں کا ہے، تم صرف سنبھال کے رکھیں گے اور اس کے بعد دوسروں کو چلے جائے گا۔ تو بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب ہاتھ میں مال آیا ہے تو نیکیاں کماؤ، جتنے نیکیاں ہو سکتے کماؤ، جتنا ثواب کما سکتے ہو کما لو، یہی تم کو جو ہے ملنے والا ہے وہاں پر۔ یہاں رکھ کے جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اور بھی جو ہے، اور ایک بات دیکھیے، جیسا کہ آپ قربانی دیتے، بکروں کی قربانیاں بارے میں عید الاضحیٰ میں، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے قربانی کیے ہوئے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہاری صرف نیت پہنچتی ہے۔
تو نیت پہ ہمیشہ نظر رکھیے، چاہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو آپ کو لوگ نمازی بولتے کہ دنیا میں ثواب ختم، آخرت میں نماز کا ثواب نہیں ملنے والا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے نام کے ساتھ الحاج لکھ دے، میں حاجی ہو جاؤں گا، میرے کو حجی لوگ سمجھتے رہیں، تو پھر آپ کو وہ مل جائے گا دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آخرت میں چاہیے تو آج اسی ان کے ساری تواضع جھکاؤ ہی میں آپ کو ثواب ملنے والا، یہاں پر بھی وہاں پر بھی۔ تو آپ کا ہمیشہ نیت جہاں جہاں اچھائی کی توفیق ملی اور جھک جائیے، جس طرح پھل ڈالی پہ آنے کے بعد ڈالی جھک جاتی، اسی طرح آپ کے اندر جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے۔ جتنا آپ نیکی والے انسان بنیں گے اتنا آپ کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ جہاں آپ اکڑے تنے غرور تکبر کرے تو آپ کے نیکیوں کا ثواب آخرت میں نہیں ملنے والا۔ نیتوں کو دیکھنے والا اللہ ہے، تو آپ کو اللہ نے یہ ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ اپنی نیت کا محاسبہ کریں۔ واسطے اللہ کے کسی کے کوئی کام آ جانے کے بعد یہی تو ہمارے پاس رکھا گیا کہ اللہ دیا بول کے کام کرتے، تو پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکتے کہ میں کر رہا ہوں۔ جب اللہ دیا بول کے بول دیا، بزرگوں نے نیت کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا طریقے نکالے تھے، مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو کیا طریقہ بتایا۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ یہ فقیر بتانا چاہ رہا، ہمیشہ ایک ہی جملے میں بول دیتا ہوں کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھیں، میں نیک کام کروں اور وہ جو ہے واسطے اللہ کے کروں، میں اس پہ غرور تکبر نہیں کروں گا، یہ آپ کرتے رہیں۔ محترم سامعین، ایک آخری جو عنوان ہے جس کو ہم تھوڑا سا مختصر جو ہے اس کو کر کے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ صالحین کے صفات جو ہے، کوالٹیز آف رائٹیس جو لکھا گیا ہے، اس فقیر کو جو عنوان دیا گیا ہے، اس بزرگوں کی جو نیک لوگوں کے جو صفات تھے نا، وہ 100 میں سے ٹاپ کے ایک دو ہم لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں، اسلام کے جو چنندہ نیک بزرگ تھے، ان لوگوں میں جو سب سے پہلی جو صفت تھی وہ تھی اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف جس میں آ گیا وہ سب سے نیک انسان بن جاتا۔ اور خود قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے بزرگوں میں سب سے زیادہ جو صفات میں ٹاپ کے اوپر جو چیز تھی وہ تھی خوف خدا۔ آج وہ ہم میں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے، ہم کسی، اب جیسا کہ مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوا، اس کو جو ہے مسجد کی گھڑی چرانا تھا، قیمتی گھڑی تھی لگی ہوئی، جب مسجد میں کوئی نہیں رہتے، عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے مسجد میں داخل ہوا اور اس کو گھڑی چرانا تھا، لیکن اچانک انہیں دیکھا کہ 5 سال کا یا 7 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ گھڑی چرانے سے رک جاتا، انتظار کرتا کہ بچہ گیا بعد میں چراؤں گا۔ اب وہ 5 سال کا بچہ اس کو دیکھ رہا تو انہیں رک گیا، گھڑی نہیں چرا رہا۔ جب وہ بچہ کھیلتے کھیلتے چلے گیا تو وہ گھڑی چرا دیا۔ تو اب اس واقعے سے ہم کو کیا محسوس ہوا کہ وہ جو چور ہے اس کے پاس اللہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ جتنا 5 سال کے بچے کا خوف ہے۔ ایک چھوٹے بچے کا جتنا خوف ہے اس کا نہیں، اللہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا۔ ویسا ہی دیکھیے، اب ہم اگر کوئی غلط کام کرتے تو 4 لوگوں میں بیٹھ کے نہیں کرتے، اکیلے میں کرتے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے خدا کا خوف اتنا بھی نہیں ہے جتنا 4 لوگوں کا ہے۔ تو اللہ کے خوف کو بڑھائیے۔ ہمارے بزرگوں میں کیا تھا؟ خوف خدا تھا، لوگوں کا خوف نہیں تھا۔ لوگ کچھ بھی سمجھے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو بھاگو پہلے نماز۔ آج ہمارا ماحول کیا ہو گیا؟ اگر راستے سے آ رہے کوئی مل گیا تو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، بھائی 2 نماز ایک ساتھ پڑھ لیں گے، بھائی پہلے آدمی سے مل لیتے۔ آپ کا نہ خدا کا خوف ہے نہ خدا سے محبت ہے۔
ارے جب خدا کا ٹائم شروع ہو گیا تو آپ سب کو چھوڑ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا؟ بی بی عائشہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہے کہ جو ہے جب اذان ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کھیلتے رہتے. جب اذان ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس طرح انگل کر جاتے تھے ایسا اوپر سے جیسا ہم کو پہچانتے بھی نہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو انگل کر جاتے تھے جیسا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. اور مہدی موعود علیہ السلام کئی دن کے واقعے کے بعد کھانا آیا ہے، موسم نے آزادی اللہ اکبر پہ کھانے کا نوالا ہاتھ میں ہے، منہ میں نہیں ڈالے آپ بلکہ رکابی میں ڈال دیا. یہ ہے بھائی ہمارے ہم کو جو فالو کرنا ہے یہ ہے. زندگی میں چند بار تو کرنے دیکھیے آپ کھانے بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی، مہدی موعود کو یاد کر کے کھانا رکابی میں رکھ کے نماز کو جائیے. یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جاتی، آپ خدا کے محبوب بندے بن جاتے، مہدی موعود کے محبوب بندے بن جاتے. مگر ہم کیا کرتے ہیں بھائی چلو کھا لیں گے جلدی جلدی جو ہے کھا لے کے چلیں گے. دعوت مل گئی تو پھر تو پوچھیے مت. یعنی کہ مسجد بازو ہے، مغرب کے بعد کی دعوت ہے، پہلے دستر میں جگہ نہیں ملی، ادھر اذان بھی ہو رہی تو نہیں بھائی نے تو پھر یہ بھی جگہ نہیں ملتی، دوسرا دستر بھی نہیں ملتا بلکہ نماز کو چھوڑ دیتے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، خدا سے محبت نہیں. دیکھیے یہ جو محفلیں ہیں، آج کی جو ہماری محفل بھی، کل کی محفل بھی، جس طرح آپ کھانا کھاتے، کیوں کھانا کھاتے؟ جسم کو طاقت دینے کے، ویسا ہی روح کی جو طاقت ہے وہ یہ دینی بات ہے. یہ جو محفل ہے روح کی طاقت کی ہے. آپ 24 گھنٹے میں ایک بار اگر آ کے بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو آپ کی روحانی قوت آپ کو ملتی. یہ روح کی غذا ہے، دینی باتیں روح کی غذا ہے. اور بھی جو ہے ایسے جو ہے بہت ہی باتیں ہیں بزرگوں کے اندر. سیرت کی پوری ہمارے بزرگوں کے صالحین کی سیرت میں خوف خدا اور محبت کے ساتھ جو چیز اور ایک ملتی وہ یہ ہے ادب. ہمارے پاس ادب ہوگا، نماز کا ادب، تلاوت قرآن کا ادب، ذکر اللہ کا ادب، بزرگوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، بچوں کا ادب، احترام، محبت ان سے. یہ ادب ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کے قوم کے اندر نیکیاں آگے بڑھتی ہیں. تو میں جو ہے چونکہ میرا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہماری گفتگو جاری رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ آپ چند باتوں کو تو سمیٹ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو جھوٹ سے بچیے، نماز، ذکر اللہ، تلاوت قرآن کو تھامیے، اپنے اخلاق کو سنبھالیے. اور یہ فقیر جو ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ان مبارک محفلوں کے صدقے و طفیل میں ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اپنا دیدار عطا فرمائے، ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو الف لام میم اکیڈمی کی تھرو یہ جو محفلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنا دیدار عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.